محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ویڈیو ریکارڈنگ کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اس درس تصوف میں فوائد الفواد کی 3 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس درس میں 4تھی جلد کا افتتاح و آغاز ہوگا۔ یہ کتاب محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان کے ملفوظات میں سے ہیں، اور جس کے جمع کردہ امیر حسن اعلیٰ سجزی علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ جس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ بندہ نواز سلطان دار الملک راز ملک المشائخ علی الاطلاق قطب الاقطاب عالم بالاتفاق نظام الحق والہدی والدین، اللہ تعالیٰ ان کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے، یعنی فائدہ بخشے، کہ کلمات کاملہ اور ارشادات شاملہ سے اوراق نور کی یہ سطور اور الواح سرور کے یہ حروف ایک دفعہ پھر جمع کیے جاتے ہیں۔ ان کی ابتدا محرم 714 ہجری سے ہوتی ہے۔ میں نے خواجہ کے لفظ متین کو حبل المتین کی طرح تھام لیا ہے، کیونکہ غم کے کنویں سے اس رسی کے سہارے بغیر کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے شیخ کے ارشادات کو اس امید کے ساتھ جمع کیا ہے کہ حق تعالی اپنے کرم سے حسن کے قول و فعل سے درگزر فرمائے گا۔ پہلی مجلس ماہ مبارک محرم کی 24ویں تاریخ سن 714 ہجری بدھ کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ اس روز بندے کے حکم کے موافق اسی فوائد الفواد سے جمع کی ہوئی پہلی جلد خدمت میں لے گیا۔ مطالعہ فرمانے کے بعد پسندیدگی کا شرف عطا فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ اچھا لکھا ہے اور درویشانہ لکھا ہے، اور نام فوائد الفواد یعنی دلوں کے فائدے بھی اچھا رکھا ہے۔ اس کے بعد مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح خیبر کے وقت ایمان لائے، اور فتح خیبر کے بعد پیغمبر علیہ السلام 3 برس سے زیادہ حیات ظاہر میں نہ رہے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 سالوں میں اتنی حدیثوں کی روایت کی ہے کہ اگر تمام صحابہ کی روایت کردہ حدیثوں کو جمع کیا جائے تب بھی ان حدیثوں کی تعداد میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کو اتنی حدیثیں اتنی کم مدت میں یاد رہیں، اور وہ صحابہ جو آپ سے برسوں زیادہ خدمت میں رہے ان کو یاد نہ رہیں؟ بولے پیغمبر علیہ السلام نے ہر صحابی کو کسی خاص کام میں لگا رکھا تھا، لیکن میں ہر وقت خدمت میں رہتا تھا اس لیے یاد رکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول علیہ الصلاۃ والتحیہ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا ہوں یاد کر لیتا ہوں، لیکن بعض حدیثیں یاد نہیں رہتی۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جو کچھ مجھ سے سنو یاد رہے تو جب میں کچھ بیان کروں تم اپنے پیراہن کا دامن پھیلا لیا کرو، چادر ہو تو اسے سامنے پھیلا لیا کرو، اور جب میں بیان کر لوں تو آہستہ سے دامن سمیٹ کر ہاتھ سینے پر رکھ لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری عمر میں 3 یا 4 حدیثوں کی روایت کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 10 سے کم،
لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زبردست فقیہ ہونے کے باوجود اپنی ساری عمر میں صرف ایک حدیث کی روایت فرمائی، اور جس روز اس حدیث کی روایت فرمائی ان کا چہرہ ہیبت کے مارے بالکل پیلا پڑ گیا اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور دونوں مونڈوں کے درمیان کی فربہی یعنی موٹاپن جو خوف کی حالت میں کانپنے لگتی ہے وہ کانپنے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے یہ الفاظ تھے یا اس مفہوم کے الفاظ تھے۔ یہاں سے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ صحابہ میں سے 4 خلیفہ تھے اور 3 عبداللہ۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام والتحیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ سے ان الفاظ میں فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر جج علی ہیں۔ اقضا وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہو، یعنی اقضا وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اس کے بعد صحابہ کی یگانگت کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی، یعنی یکتائی کے بارے میں، کہ ایک صحابی کسی مجمع میں تشریف رکھتے تھے اور کوئی شخص ان کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، پشت یعنی پیٹھ، اور یہ پشت کی طرف بیٹھنے والا شخص بار بار کہتا تھا کہ میں نے رسول علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ ایک روز میں فلاں جگہ تھا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور پھر میں فلاں جگہ گیا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اسی طرح کئی بار ذکر فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ ان صحابی نے سر پھیر کر دیکھنا چاہا کہ یہ حکایت بیان کرنے والا کون ہے، تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی موافقت اور انصاف کو بیان کیا جائے۔ ارشاد ہوا کہ صحابہ کی موافقت اور انصاف ایسا تھا۔ پھر اس حکایت کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے کاش میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دوسری مجلس اسی سال ماہ محرم کی 28ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ ایک درویش کا ذکر نکلا کہ وہ مرد عزیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی دنیا کی لگاوٹ سے دور رہے گا معزز ہوگا، یعنی معظم ہوگا، عزت دار ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی لگاوٹ کے باوجود معزز ہو تو اس کی عزت عارضی ہوگی، یعنی ٹیمپروری، کچھ دن کے لیے۔ اس کے بعد یہ 2 مصرے زبان مبارک پر آئے، جب تک تو پاک نہ ہو جائے تجھے آگ سوزش عشق نہ دیں گے، تجھے آگ نہ دیں گے یعنی سوزش عشق۔ اور یہاں پہ پاک سے مراد ہے سوکھ جانا، یعنی یہاں پاک سوکھ جانے کے معنی میں ہے۔ طری محاورے میں ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا مشہور شعر ہے، جب تک تو پاک نہ ہو جائے تجھے آگ نہ دیں گے، یعنی سوزش عشق، عشق کی آگ۔ جب تک تو خاک نہ ہو جائے پانی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر نکلا کہ آج مہینے کی 28ویں تاریخ ہے یا 29ویں۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ لاہور میں رمضان کی 27ویں یا 28ویں ہی کو چاند دیکھا گیا۔ ہوا یہ کہ اس سال 3 مہینے تک جب بھی 29ویں تاریخ آتی ابر اور غبار کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتا۔ ابر، بادل، غبار، دھول۔ اور شہر والے ہر مہینے 30 دن کا شمار کرتے رہے۔ جب 3 مہینے گزر گئے تو یہ قصہ ہوا کہ چاند دیکھا گیا اور پتہ چلا کہ اب تک غلطی پر تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لاہور کی بربادی ایک تو اس نحوست سے ہوئی، دوسری نحوست یہ کہ اسی زمانے میں لاہور سے کچھ سوداگر گجرات کی طرف گئے۔ اس زمانے میں گجرات ہندوؤں کے پاس تھا، غرض کہ جب ہندو آئے اور ان لوگوں کے لائے ہوئے سامان کی خریداری کرنے لگے تو لاہور والوں نے سب سامان کی قیمت زیادہ بتائی۔ مثلا جس چیز کے دام 10 درہم تھے اس کے 20 بتائے، اور جس کے دام 20 درہم تھے اس کے 40 بتائے۔ اسی طرح ہر چیز کے دام 2 گنے کر دیے۔ اس کے بعد بیچتے وقت اصل قیمت پر بیچا، بلکہ جو دام کہہ رہے تھے اس سے آدھے داموں میں فروخت کیا۔
اس علاقے کے ہندوؤں میں سے اس طرح کا دستور نہیں تھا، وہ تو جو سامان فروخت کرتے اس کی قیمت ٹھیک ٹھاک بتاتے اور ایک ہی بات کہتے۔ الغرض جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ لوگ کس شہر سے ہیں، کس شہر کے ہیں؟ بولے ہم لاہور کے ہیں۔ اس ہندو نے پوچھا کہ کیا آپ کے شہر میں سودا اسی طرح کیا جاتا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد وہ ہندو کہنے لگا کہ کیا وہ شہر آباد ہے؟ بولے ہاں۔ ہندو نے کہا کہ تعجب ہے کہ جس شہر میں معاملہ اس طرح ہو وہ آباد کیسے ہے؟ الغرض جب اہل تجارت واپس چلے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مغل آئے اور لاہور کو برباد کر دیا۔ تیسری مجلس اسی سال ماہ صفر، اللہ اس کو خیر اور کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچائے۔ اسی سال ماہ صفر کی 12ویں تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس گروہ کا تذکرہ آیا جو کرامت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کرامت کے ذریعے مشہور کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کچھ بات نہیں۔ اس کے بعد زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر کرامت کا چھپانا اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح اپنے انبیاء پر معجزے کا دکھانا فرض کیا ہے۔ پس اگر کوئی اپنی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو کیا کارنامہ انجام دیتا ہے؟ ایک فرض کو ترک کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلوک کے 100 مقام مقرر کیے گئے ہیں، ان میں 17واں مقام کشف و کرامت کا ہے۔ اگر سالک اسی مقام پر اٹک کر رہ جائے تو باقی کے 83 مقامات تک کیسے پہنچے گا؟ پھر خدمت کرنے کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو قوم کا ساقی ہو، یعنی پانی پلانے والا، وہ پینے والوں میں آخری ہو، یعنی جو شخص قوم کو پانی پلاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں پانی پیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ طعام میں بھی یہی واجب ہے کہ دوسروں سے پہلے کھانا کھلانے والے کو کھانا تناول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میزبان پر واجب ہے کہ مہمان کے ہاتھ خود دھلائے، اور جب دوسروں کے ہاتھ دھلانے لگے تو پہلے خود اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، کیونکہ جو دوسروں کے ہاتھ دھلانا چاہے پہلے خود اس کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے۔ گویا ہاتھ دھلانے کا حکم پانی پلانے کے حکم کے برعکس ہے۔ یہاں تو پہلے خود اپنے ہاتھ دھوئے پھر دوسروں کے ہاتھ دھلائے، اور پانی پلانے میں پہلے دوسروں کو پلائے آخر میں خود پیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس بارے میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ دھلانے والا کھڑے ہو کر ہاتھ دھلائے یا بیٹھ کر؟ فرمایا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ دھلائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لایا تو بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو شیخ جنید کھڑے ہو گئے۔ کہا گیا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اسے چاہیے تھا کہ کھڑا ہو کر ہاتھ دھلاتا، جب یہ بیٹھ گیا تو مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی دوست کے مہمان ہوئے۔ اس دوست نے کھانے کی اقسام میں سے جو کچھ چاہا پہلے ایک کاغذ پر لکھ لیا اور اپنی کنیز کو یہ کاغذ دیا اور کہا کہ اس فہرست میں جو کھانا میں نے لکھا ہے اس کو تیار کرو۔ یہ کہا اور خود کسی کام سے باہر چلا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ کنیز سے مانگا اور چند کھانے جو انہیں بھاتے تھے بڑھا کر اس کاغذ میں لکھ دیے۔ جب کنیز نے یہ کاغذ پڑھا تو جن کھانوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھایا تھا وہ بھی پکائے اور ان میں مزید اضافہ بھی کیا، یعنی بڑھا دیا۔ جب صاحب خانہ واپس آئے اور کھانا سامنے چنا گیا، یعنی بچھا دیا گیا، سجا دیا گیا، تو بہت سے کھانے دیکھے اور جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس سے زیادہ نظر آئے۔ وہ اٹھے اور کنیز کے پاس آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کنیز نے انہیں کاغذ دکھایا۔ جب ان صاحب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھائی ہوئی فہرست دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اس کنیز کو باقی سب غلاموں کے ساتھ آزاد کر دیا۔ پھر ضیافت اور کھانا کھلانے اور مہمانوں کی خاطرداری کا ذکر نکلا۔ مہمانوں کی خاطرداری یعنی ان کی دیکھ بھال۔ تو فرمایا کہ بغداد میں ایک درویش تھے جن کے دسترخوان پر روزانہ 1200 پیالے خرچ ہوتے تھے اور ان کے 18 باورچی خانے تھے۔ غرض کہ ایک روز انہوں نے اپنے خدمت گاروں سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھانا کھلاتے وقت تم کسی کو بھول جاتے ہو؟ وہ بولے نہیں، ہم سب کو یاد کر کے کھانا دیتے ہیں۔ شیخ نے پھر کہا کہ اچھی طرح دھیان کر لو۔
انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں بھولتے، سب کو کھانا کھلاتے وقت بلا لیتے ہیں اور آنے والوں کو جو کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ شیخ نے پھر کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کام میں چوک ہو جاتی ہے، یعنی کمی رہ جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے؟ خدمتگار بولے حضور آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ آج 3 روز ہو گئے کہ مجھے کھانا نہیں بھجوایا گیا۔ جس طرح تم نے مجھے فراموش کر دیا، یعنی بھول گئے، چھوڑ دیا، دوسروں کو فراموش کیوں نہ کرتے ہوگے؟ اور قصہ یہ ہوا تھا کہ ان 3 روز میں متواتر افطار کے وقت شیخ کے سامنے کھانے کو کچھ بھی نہ لایا گیا تھا۔ چونکہ باورچی خانے بہت سے تھے اور پکانے والوں میں سے بعض یہ خیال کرتے رہے کہ دوسرے باورچی خانے سے چلا گیا ہوگا، اور دوسرے باورچی خانے والے بہت پہلے کی بابت یہ سوچتے رہے، ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسری جگہ سے کھانا چلا گیا ہوگا۔ ان 3 روز میں کوئی کھانا شیخ کو نہیں پہنچا۔ جب 3 روز ہو گئے تو اس وقت شیخ نے یہ بات کھولی۔ پھر سلطان کے تالاب کے پانی اور اس کی شیرینی یعنی مٹھاس اور برکت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا، کہتے ہیں سلطان شمس الدین کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ خدائے عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولے مجھے اس تالاب کی وجہ سے بخش دیا، واللہ اعلم بالصواب۔ چوتھی مجلس اسی سال ماہ صفر کی 27ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ اس سے 1 روز پہلے بندے نے محترم نصیر الدین محمود سلمہ اللہ تعالی سے جو خوش منحوس سمجھتے ہیں، آئیے اپنے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں چلیں۔ اس سے 1 روز پہلے بندے نے محترم نصیر الدین محمود سلمہ اللہ تعالی یعنی حضرت چراغ دہلوی، نصیر الدین چراغ دہلوی سے جو خوش اعتقاد مریدوں میں سے ہیں، مشورہ کیا تھا کہ کل آخری بدھ ہے اور لوگ اس روز کو منحوس سمجھتے ہیں، آئیے اپنے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں چلیں، کیونکہ وہاں ساری نحوستیں سعادت سے بدل جاتی ہیں۔ غرضے کے مشورے کے مطابق جب یہ بدھ آیا تو بندہ اور دونوں کے دونوں خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں پہنچے اور لوگوں کے اس وہم کے بارے میں عرض کیا، یعنی یہ گمان۔ حضرت نے تبسم فرمایا یعنی مسکرایا اور بولے کہ ہاں، لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ دن تو بڑا بھاگوان ہے، مطلب بہت اچھا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی مبارک ہے، چنانچہ اگر اس دن فرزند پیدا ہوتا ہے تو وہ بزرگ بنتا ہے۔ یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر کا آخری 4 شنبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا یوم پیدائش ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو اس دن فرزند پیدا ہوتا ہے وہ بزرگ بنتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس دن جو بھی کام افتتاح کیا جائے وہ باعث برکت ہوتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے، او کما قال علیہ السلام۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگوں کا مزاج جلدی بدل جاتا ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ طبع لطیف رکھنے والے جلدی برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ طبع لطیف نرم نازک مزاج۔ اس مناسبت سے یہ رباعی زبانیں گوہر بیان پر آئی اور فرمایا کہ یہ مولانا فخر الدین رازی کی ہے۔ ترجمہ: میں وہ ہوں کہ آدھے ذرے سے ناخوش ہو جاتا ہوں اور پھر آدھے کے آدھے ذرے سے خوش بھی ہو جاتا ہوں۔ میرا مزاج پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے یعنی نازک ہے، مجھے سمجھ لو ورنہ آگ ہو جاؤں گا۔ پھر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کا ذکر نکلا۔ تغیر یعنی بدلنا۔ فرمایا کہ احادیث قدسی وہ حدیثیں جن میں قرآنی وحی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں آیا ہے اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ فرمایا کہ احادیث قدسی میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ قلوب الملوکی بیدی، بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، یعنی جب تک خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے میں ان بادشاہوں کے دلوں کو خلق پر مہربان رکھتا ہوں، اور جب خلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی تو میں ان کے دلوں کو خلق پر نامہربان کر دیتا ہوں۔
اور جب خلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں ان کے دلوں کو خلق پر نامہربان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اس چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسی سے سب چیزوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ جس زمانے میں اوچھ اور ملتان قباچہ کے قبضے میں تھا، قباچہ یعنی سلطان ناصر الدین، قباچہ کہتے ہیں چھوٹی قبا کو، تو یہاں قباچہ سے مراد سلطان ناصر الدین قباچہ ہے۔ جس زمانے میں اوچھ اور ملتان قباچہ کے قبضے میں تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا، ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور ملتان کے قاضی، ان دونوں نے سلطان شمس الدین کو خط لکھے اور یہ دونوں خط قباچہ کے ہاتھ پڑ گئے۔ قباچہ کو غصہ آیا، قاضی کو قتل کر دیا اور شیخ کو محل میں طلب کیا۔ چنانچہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ محل میں تشریف لے گئے اور جس طرح ہمیشہ بے خوف جاتے تھے، بے خوف یعنی بے باک ہو کر کے، بغیر ڈرے ہوئے اندر گئے اور قباچہ کی داہنی جانب حکم کے موافق مقررہ جگہ پر بیٹھ گئے۔ قباچہ نے ان کا خط ہاتھ میں دیا۔ شیخ نے اسے پڑھا اور فرمایا کہ ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے اور میری ہی تحریر ہے، یعنی میری ہی لکھی ہوئی رائٹنگ ہے۔ قباچہ نے پوچھا کیوں لکھا؟ شیخ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اشارہ ربانی سے لکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا تھا، اس لیے میں نے لکھا۔ جو تیرا جی چاہے کر اور تو کر ہی کیا سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ قباچہ نے گفتگو سنی تو شش و پنج میں پڑ گیا، یعنی پیچ و تاب کھانے لگا، بیچ میں پڑ گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اور کھانا لانے کا اشارہ کیا۔ شیخ کا معمول تھا کہ وہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قباچہ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ شیخ کھانا نہیں کھائیں گے، اسی لیے اسی بہانے ان کو ایذا پہنچاؤں گا، یعنی تکلیف دوں گا۔ الغرض جب کھانا سامنے آ گیا اور ہر شخص نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شیخ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانے لگے۔ قباچہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شیخ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس ادنا غلام یعنی حسن علی سجزی کے دل میں کچھ عرصے سے ایک بات تھی۔ اس روز اس کو عرض کیا، اور بات یہ تھی کہ اگر کوئی مرید ایسا ہو جو صرف 5 وقت نماز ادا کرتا ہو اور تھوڑا وظیفہ پڑھتا ہو، لیکن پیر کی محبت اس کے دل میں بہت ہو اور پیر کے بارے میں اس کا اعتقاد بے حد پکا ہو، اعتقاد یعنی یقین، اور کوئی دوسرا مرید ہو جو بڑی عبادت کرتا ہو اور تسبیح اور اوراد اس کے بے اندازہ ہوں اور حج بھی کیا ہو، لیکن پیر کی محبت میں کمی ہو اور اعتقاد میں فتور ہو یعنی کمی ہو، ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ بڑا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور معتقد ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور معتقد ہے اس کا ایک وقت نام نہاد عبادت گزار کے سارے اوقات کے برابر ہے، اعتقاد کی وجہ سے وہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء کا اکثر وقت خلقت کے ساتھ مشغولی میں گزرتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کیونکہ انبیاء اگرچہ خلق میں مشغول رہتے ہیں لیکن جس وقت حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں وہ ایک وقت اولیاء کے سارے اوقات پر شرف رکھتا ہے، یعنی بلند مقام رکھتا ہے۔ لیکن جس وقت حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں یعنی حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں لگے رہتے ہیں، یعنی ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ ایک وقت اولیاء کے سارے اوقات پر شرف رکھتا ہے۔ اسی کے مناسب حال دوسری حکایت بھی بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا، زاہد یعنی عبادت گزار، جس نے 70 سال خدائے عز و جل کی طاعت کی، عبادت کی، فرما برداری کی۔ 70 سال کے بعد اللہ سے اس کو ایک کام پڑا اور اس کام کے لیے خدا سے دعا کی مگر اس کا کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ ایک گوشے میں گیا اور اپنے آپ سے جھگڑنے لگا کہ اے نفس، 70 سال تو نے خدائے عز و جل کی طاعت کی، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے خلوص میں کچھ فرق تھا۔ خلوص دراصل اس کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی لالچ کے کام کرتے رہنا،
عمل کرتے رہنا۔ اگر پورے خلوص کے ساتھ طاعت کرتا تو یقیناً میرا یہ کام ہو جاتا۔ جب اس نے اپنے نفس کو یہ ملامت کی تو اس عہد کے پیغمبر کے پاس فرمان پہنچا، اس زاہد سے کہہ دو کہ تیرا ایک لمحے کے لیے اپنے نفس پر عتاب کرنا ہمارے نزدیک تیری 70 سالہ عبادت سے بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خلوص کا فائدہ ہے۔ 5ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ربیع الاول کی 17ویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرس کے معنی پوچھے۔ فرمایا عروس یعنی شادی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرس کے معنی رات کو قافلے کے پڑاؤ کرنے کے بھی ہیں۔ پھر مشائخ کی بزرگی اور ان کے صدق اور ان کے باطن کی نگہداشت اور طلب حق کا ذکر نکلا۔ اس موقع پر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سوال کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رب تو یہ آواز سنتے ہیں لبیک عبدی، میرے بندے میں موجود ہوں؟ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الارجاف مقدمۃ الکون، یہ اردو کہاوت ہے جس کے معنی ہوتا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ افواہیں کسی واقعے کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آتے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین نے کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردان غیب آپ کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں، یعنی آتے جاتے ہیں۔ اس بات کی حضرت نے تردید نہیں فرمائی، یعنی رد نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تم بھی ابدالوں میں سے ہو۔ یہاں سے حضرت شیخ فرید الدین نور اللہ مرقدہ کی بزرگی اور ان کی والدہ ماجدہ علیہما رحمہ و رضوان کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ ماں باپ کی صلاحیت کا اولاد پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر کی والدہ بہت بزرگ تھیں، چنانچہ ایک دفعہ کوئی چور ان کے گھر میں آیا، سب سو رہے تھے، بس شیخ کی والدہ بیدار اور مشغول بحق تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی تھیں۔ جب چور اندر آیا تو اندھا ہو گیا اور باہر جانے کے قابل نہ رہا۔ پکار کر بولا کہ اس گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے۔ جو بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہیبت نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ ہیبت یعنی ڈر، خوف۔ اس کو چاہیے کہ میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے پھر بینائی مل جائے، یعنی روشنی واپس آ جائے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ساری عمر چوری نہیں کروں گا۔ شیخ کی والدہ نے دعا فرمائی اور اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ چلا گیا۔ جب دن نکلا تو شیخ کی والدہ نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کو چھاچھ کا گھڑا سر پر رکھے اور گھر والوں کو ساتھ لیے دیکھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے؟ بولا کہ میں رات کو اس گھر میں چوری کرنے آیا تھا۔ ایک بزرگ خاتون یہاں بیدار تھیں، میں ان کی ہیبت سے اندھا ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی اور مجھے دوبارہ آنکھیں مل گئیں۔ میں نے عہد کیا تھا، یعنی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر میری آنکھیں واپس آ گئیں تو میں چوری سے توبہ کر لوں گا، یعنی چوری کرنا بند کر دوں گا۔ اب میں خود بھی آیا ہوں اور گھر والوں کو بھی لایا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں اور چوری سے پوری توبہ کر لوں۔ الغرض ان خاتون کی برکت سے سب مسلمان ہو گئے اور چوری سے توبہ کر لی، والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد شیخ کی والدہ ماجدہ کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ جس زمانے میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے اجودھن میں رہائش اختیار کی، رہائش مطلب رہنے لگے، ٹھکانہ اختیار کی، تو شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ وہ والدہ کو وہاں سے جہاں وہ مقیم تھیں یا جہاں رہ رہی تھیں لے آئیں۔ شیخ نجیب الدین گئے اور والدہ کو اس مقام سے جہاں وہ مقیم تھیں لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے اترے اور پانی کی ضرورت ہوئی تو شیخ نجیب الدین پانی کی تلاش میں نکلے۔ جب واپس آئے تو والدہ کو نہ دیکھا، بڑے حیران ہوئے، دائیں بائیں دیکھا اور بہت ڈھونڈا لیکن والدہ کا پتہ نشان کہیں نہ پایا۔ ہار تھک کر شیخ کبیر قدس سرہ العزیز بابا فرید صاحب کی خدمت میں آئے، سارا قصہ کہہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا کہ کھانا تیار کرایا جائے اور صدقے کا جو حکم آیا ہے وہ دیا جائے۔
اس کے ایک عرصے بعد شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے میں پھر گزر ہوا۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ کے دائیں بائیں گھومنا پھرنا چاہیے، شاید والدہ کا کچھ نشان مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس درخت کے اطراف گھومنے لگے تو چند انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملیں اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہی میری ماں کی ہڈیاں ہیں، کسی شیر نے یا دوسرے جانور نے ان کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ساری ہڈیاں جمع کیں اور ایک تھیلے میں ڈال کر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے اور سارا قصہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ تھیلا میرے پاس لاؤ۔ جب تھیلا شیخ کے سامنے لایا گیا اور اسے جھٹکا گیا تو ایک ہڈی بھی نہ نکلی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ یہ چیز عجائب روزگار میں سے ہے۔ پھر مردان غیب کا ذکر نکلا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ابتدا میں کبھی کبھی میرے دل میں مردان غیب سے ملاقات اور ہم نشینی کا خیال آتا تھا۔ ہم نشینی مطلب بیٹھنے کا ان کے ساتھ۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ کیسی تمنا ہے، یعنی کیسی آرزو امید ہے، کسی بہتر کام کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ اس ضمن میں شیخ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعہ کی حکایت بیان فرمائی۔ ابتدائی زمانے میں جب کہ وہ اوش میں تھے، شہر کے کنارے ایک دن ایک ویران مسجد تھی اور اس مسجد کا ایک مینارہ تھا جس کو 7 مینارہ کہتے تھے۔ مینار ایک ہی تھا لیکن کہلاتا 7 مینارہ تھا۔ حضرت کو شاید ایک دعا پہنچی کہ جو اس دعا کو اس مینار کے اوپر پڑھے اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ یہ دعا بھی اگرچہ کہ ایک ہی دعا تھی لیکن اس کو بھی ہفت دعا کہتے تھے۔ ہفت مطلب 7۔ 2 رکعتیں بھی بیان کی جاتی تھی کہ جو یہ رکعتیں اس مسجد میں پڑھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لے۔ الغرض شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو اشتیاق ہوا، یعنی خواہش ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھیں۔ چنانچہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کو اس مسجد میں گئے اور وہ 2 رکعتیں ادا کیں اور اس مینارے پر چڑھ کر وہ دعا بھی پڑھی اور نیچے اتر کر کچھ دیر انتظار کیا مگر کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ کچھ نا امید سے ہو کر مسجد سے باہر آئے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس شخص نے شیخ قطب الدین کو آواز دی اور کہا کہ اس ناوقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیخ نے فرمایا کہ میں یہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا، 2 رکعت نماز بھی ادا کی اور جو دعا آئی ہے وہ بھی پڑھی مگر یہ دولت حاصل نہ ہوئی، اب واپس گھر جاتا ہوں۔ وہ شخص بولا کہ خضر کا کیا کرو گے؟ وہ تو خود تمہاری طرح مارا پھرتا ہے، اس کے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اس درمیان اس نے پوچھا کہ کیا دنیا کی خواہش ہے؟ شیخ نے کہا نہیں۔ بولا کیا کچھ رقم قرضے کی ادا کرنی ہے؟ شیخ نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد یہ شخص بولا کہ پھر کس لیے خضر کے طلبگار ہو، یعنی کس وجہ سے خضر سے ملنا چاہتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا، پھر کہنے لگا کہ اس شہر میں ایک ایسا آدمی ہے کہ خضر 12 دفعہ اس کے دروازے پر گیا ہے مگر داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ دونوں اس گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک نورانی بزرگ پاکیزہ لباس پہنے نمودار ہوئے ظاہر ہوئے۔ یہ شخص بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے گیا اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ شیخ قطب الدین طیب اللہ تراہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جب میرے پاس پہنچے تو اس پہلے شخص کی طرف رخ کر کے بولے، چہرہ کر کے بولے کہ اس درویش کو نہ قرض چکانا ہے نہ دنیا کا طلبگار ہے، بس تم سے ملاقات کی آرزو ہے۔ اسی دوران اذان کی آواز آئی اور ہر طرف سے صوفی اور درویش ظاہر ہونے لگے۔ جماعت تیار ہو گئی، تکبیر کہی گئی، ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز ادا کرائی اور تراویح میں 12 سپارے پڑھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اور زیادہ پڑھتے تو اچھا ہوتا۔ الغرض جب نماز ہو چکی تو ہر شخص کسی طرف چل دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر آ گیا۔ جب دوسری رات ہوئی تو اور سویرے سے وضو کیا اور اس مسجد میں گیا، صبح تک وہاں رہا مگر کوئی مخلوق ظاہر نہ ہوئی۔ 6ٹھی مجلس اسی سال ماہ جمادی الاول کی 10ویں تاریخ جمعہ کو دست بوسی کی سعادت رسائی ہوئی۔ گفتگو تحمل اور دشمنی سے احتراز کرنے کی نکلی۔ احتراز مطلب بچنا۔ فرمایا کہ ایک نفس ہے اور ایک قلب، اگر کوئی نفس سے پیش آئے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ قلب سے جواب دے،
یعنی نفس میں تو دشمنی اور ہنگامہ اور فتنہ ہوتا ہے، اور قلب میں سکون، رضا اور مہربانی۔ پس جب کوئی نفس سے پیش آئے اور مقابل قلب سے جواب دے تو نفس مغلوب ہو جائے گا، البتہ اگر کوئی نفس کے مقابلے میں نفس ہی سے پیش آئے تو جھگڑے اور فتنے کی کیا حد رہے گی۔ پھر تحمل اور حلم کی فضیلت میں یہ شعر زبان مبارک پر لائے۔ تحمل اور حلم دونوں بردباری، نرم مزاجی کے معنی میں آتا ہے۔ زہر بادی چوکاہی گر بلرزی، اگر کوئی بکاہی ہم نیرزی، اگر تم تنکے کی طرح ہوا کے ہر جھونکے سے لرزو گے تو پہاڑ ہو کر بھی تنکے کے مول نہ رہو گے، یعنی تنکے کے برابر بھی نہیں رہو گے۔ 7ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الآخر کی 14ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نذر قبول کرنے کے بارے میں ذکر نکلا۔ نذر یعنی ہدیہ و تحائف۔ بندے نے عرض داشت کی کہ میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا اور ساری عمر کبھی توقع کا دروازہ کھول کر نہیں بیٹھا۔ توقع یعنی امید۔ اگر کوئی بے مانگے کچھ عنایت کرے اور کوئی چیز دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا کہ لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت رسالت علیہ السلام نے کوئی چیز عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ امیر المؤمنین عمر بولے یا رسول اللہ، میرے پاس تو یہ چیز موجود ہے، اہل صفہ وغیرہ میں سے کسی دوسرے فقیر کو عنایت فرمائے۔ مصطفیٰ علیہ التحیہ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تمہیں بغیر مانگے کچھ دے اسے لے لو اور کھاؤ اور صدقہ کرو، والحمدللہ رب العالمین۔ 8ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی 29ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی ہفتے بندے کمینہ یعنی حسن علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے واجبات جو مدت سے رکے ہوئے تھے بندے کو مل گئے تھے، اور خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کو بندے کے برسرکار ہونے اور واجبات مل جانے کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ الغرض جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہر کام میں ثابت قدم دکھانے اور پابندی کرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حسن علی سجزی علیہ الرحمہ کو اس وقت نوکری نہیں ملی تھی، جب نوکری مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہر کام میں ثابت قدمی دکھانے اور پابندی کرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ الاسلام کے نواسے یا پوتے کبیر کا کچھ عرصے تک ملک نظام الدین کے ہاں آنا جانا رہا، اور انہوں نے ایسی پابندی دکھائی کہ نظام الدین ان سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ ان سے کہہ دیا کہ تم دوبارہ اس گھر میں نہ آنا، مگر وہ اسی طرح جاتے رہے اور کسی بھی طرح نہ رکے۔ انہی دنوں نظام الدین نے 6 سونے کے تن کے ایک سکہ میرے پاس بھیجے۔ چھ سونے کے تنکے کا مطلب ایک سکہ۔ میں نے انہیں قبول نہیں کیا اور ان کے پاس واپس بھیج دیے۔ جب وہ سکے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ 600 سونے کے تنکے ان کبیر صاحب کو دے دیے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ پابندی ہر کام میں پھل دیتی ہے۔ اس کے بعد مجھ کو رقم ملنے کے سلسلے میں جو اگرچہ کہ دیر میں ملی تھی، حکایت بیان فرمائی کہ اس مفہوم کی کہ کم از کم یاد تو کیا گیا۔ حکایت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی قوم کو، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے کو۔ ایک زاہد تھے جنہوں نے برسوں خدا کی طاعت کی تھی، چنانچہ اس زمانے کے پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ ان زاہد سے کہو کہ تم ہماری طاعت میں اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہو، ہم نے تو تمہیں عذاب دینے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان پیغمبر نے جب یہ پیغام ان زاہد کو پہنچایا تو وہ کھڑے ہوئے اور ناچنے لگے۔ ان پیغمبر نے کہا کہ اس بات میں تمہارے لیے کون سی خوشی کی چیز تھی کہ ناچنے لگے؟ زاہد بولے کہ غنیمت ہے، ہمیں یاد تو کیا گیا اور ہم بھی کسی حساب میں تو آئے۔ او سخن از کشتن من می کند من بہمی خوش کہ سخن می کند، وہ ہمارے قتل کی بات کرتے ہیں اور ہم اسی سے خوش ہیں کہ بات تو کی۔ اس کے بعد تحمل کا ذکر نکلا، یعنی کسی طریقے سے میرا تذکرہ ہوا، مجھے یاد کیا گیا،
مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد تحمل کا ذکر نکلا، اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی۔ ان کے تحمل، برداشت اور موذیوں کے قلعہ قما میں ان کے تحمل کے اثر کا حال سنایا۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جو برداشت کر لیتا ہے وہ مارتا ہے، اور برداشت کرنے والا مار ڈالنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندے نے عرض داشت کی کہ یہ دعا کس طرح ہے جو لوگ مانگا کرتے ہیں کہ اعینونی عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، خدا تم پر رحم کرے۔ بندے کا مقصد اس سے یہ تھا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے، اور اس میں عباد اللہ المسلمین والمخلصین، اللہ کے مسلمان اور مخلص بندے مضمر ہیں، یعنی پوشیدہ ہیں، پنہا مراد ہے، اور جائز ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اور بزرگوں نے بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہاں سے شیخ نجیب الدین متوکل کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ مجھے اس شہر میں ان کے پایہ کا اور کوئی آدمی نہیں ملا، یعنی ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کے برابر۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہاں کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے، اور یا غلہ کس بھاؤ بیچتے ہیں، غلہ یعنی اناج، اور گوشت کس طرح دیتے ہیں۔ اس طرح کی کسی بات کا ان کے پاس گزر ہی نہ تھا۔ وہ زبردست شاغل تھے، یعنی مشغول تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ اس کے بعد اس دعا کی مناسبت سے فرمایا کہ حاجت پوری ہونے کے لیے مسبعات عشر کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ بندے نے عرض کی کہ کیا ہر روز مقررہ وقت پر پڑھنا چاہیے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مہم درپیش ہو، دینی یا دنیاوی، اس کی نیت سے علیحدہ بھی پڑھتے ہیں، وہ مہم خوبی سے سر ہو جاتی ہے، یعنی بحسن و خوبی اچھے سے مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ 9ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ تراویح کا اور ختم قرآن کرنے والے گروہ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی درویش شیخ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں آیا۔ شاید ماہ رمضان کی چاند رات تھی۔ اس درویش نے درخواست کی کہ نماز تراویح میں امامت میں کروں گا۔ شیخ نے کہا ہاں کر دی۔ شیخ نے ہاں کر دی۔ الغرض ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتا تھا۔ شیخ ہر رات کو فرماتے کہ ایک ٹکیا روٹی اور ایک پیالہ پانی اس کے حجرے میں بھیج دیا جائے۔ شیخ کے حکم کے مطابق ہر رات کو ایک ٹکیا روٹی اور ایک پیالہ پانی کا اس کے حجرے میں رکھتے رہے۔ الغرض جب تراویح کی 30 راتیں گزر گئیں اور عید ہوئی تو عید کے روز شیخ نے اسے وداع کیا، یعنی رخصت کیا۔ جب واپس چلے گئے تو ان کے حجرے کی چھان بین ہوئی اور وہ روٹی کی 30 ٹکیاں موجود پائی گئیں۔ ہر رات کو بس پانی کا وہ ایک کوزہ ہی پیتے رہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن تو 30 راتوں میں تراویح کے اندر ختم کرتے، اور ایک ختم ہر روز اور ایک ختم ہر رات، مجموعی طور پر رمضان کے مہینے میں 61 ختم فرماتے، ایک ختم تراویح میں اور 30 ختم دن کے وقت اور 30 ختم رات کو۔ 10ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ منگل کو ایام تشریق بقرعید کے بعد کے 3 روز۔ ایام تشریق ہونے کی وجہ سے مخدوم جہانیہ کے آسمان جیسے آستاں پر حاضری ہوئی، یعنی بلند آستانہ، تاکہ ملاقات کی نعمت حاصل ہو۔ جب قدم بوسی کی دولت میسر آ گئی تو بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جمعہ کو عید کا دن تھا، تم نے کوئی چیز موسم کی تہنیت کی کہی ہوگی۔ بندے نے عرض کی کہ آج سے 4-5 دن پہلے نوروز تھا۔ نوروز ایران اور وسط ایشیا کے بعض دوسرے ملکوں میں موسم بہار کا پہلا دن عید نوروز کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ لوگ پکنک کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ مغل دور میں ہندوستانیوں نے بھی نوروز کے سلسلے میں بہت سی رسمیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ نوروز
4-5 दिन पहले नवरोज़ था। बंदे ने शेर कहकर इसमें ईद और नवरोज़ का एक साथ तज़किरा किया था, वो अशार पेश किए। इस बात की मुनासबत से हिकायत बयान फरमाई कि एक दफ़ा शम्स दबीर ने शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की खिदमत में अशार पेश किए, जिसमें शेख की मदह भी बहुत तवील थी, यानी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ थी। इन्होंने पढ़ने की इजाज़त चाही। शेख तैयबल्लाह सराहू ने इजाज़त दी कि पढ़ो। शम्स दबीर ने खड़े होकर शेर पढ़े। जब पढ़ चुके तो शेख नव्वरल्लाह मरक़दहू ने हुक्म दिया कि बैठ जाओ। जब बैठ गए तो हुक्म हुआ कि फिर पढ़ो। शम्स ने फिर पढ़ा। उसके बाद शेख क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने हर शेर के महासिन बयान फरमाए, यानी अच्छाई, और बाज़ जगह इस्लाह दी और दाद भी दी। दाद मतलब उनकी तारीफ़ की। चुनांचे शम्स का दिल खुश हो गया। इस दरमियान ख्वाजा ज़करुल्लाह बिलखैर ने ज़बान मुबारक से फ़रमाया कि मशाइख़ शेर कम ही सुना करते हैं, ख़ासकर वो शेर जो उनकी तारीफ़ में हो। शेख के अहवाल का कमाल देखो कि शेर सुने भी और दाद भी दी। अलगर्ज़ शेर सुनने के बाद पूछा कि चाहते क्या हो। शम्स ने कहा कि गुर्बत है, बूढ़ी माँ है, उनकी देखभाल में लगा रहता हूँ। शेख ने फरमाया जाओ शुक्राना ले आओ। इस दरमियान ख्वाजा ज़करुल्लाह बिलखैर ने ज़बान मुबारक से इरशाद किया कि जिस काम में शेखुल इस्लाम किसी से ये फरमा देते कि जाओ शुक्राना ले आओ, वो काम ज़रूर हो जाया करता था। अलगरज़ शम्स गए और चंद जीतल ले आए। इस ज़माने में यगानी जीतल चलता था। लगभग 50 अदद जीतल लाए थे। वही सिक्का शेखुल इस्लाम क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने फरमाया कि इनको तक़सीम करो। ख्वाजा ज़करुल्लाह बिलखैर ने फरमाया कि तक़सीम हुई और मुझे 4 दिरहम मिले। फिर शेख ने दुआ फरमाई तो शम्स को कुशादगी मैसर आई, यानी उसमें बरकत हुई, बढ़ोतरी हो गई और वसाइल पैदा हो गए, यानी ज़राए। चुनांचे वो सुल्तान ग़यासुद्दीन के शहज़ादे के यहाँ दबीर यानी मीर मुंशी या चीफ़ सेक्रेटरी हो गया। लेकिन जब इसका काम बन गया तो अगरचे हज़रत शेख क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ इंतकाल फरमा चुके थे, शेख के फ़र्ज़ंदों और घर वालों की खिदमत की तौफ़ीक़ उसको ना हुई। या तो उसे ख़ुद ख़याल नहीं आया या किसी ने समझाया नहीं। उसके बाद उसके अखलाक और खुश तबीयत का ज़िक्र निकला। बंदे ने अर्ज़ की कि ग़ुलाम को उनसे क़राबत की निस्बत हासिल है। ख्वाजा ज़करुल्लाह बिलखैर ने पूछा क्या कभी तुम्हारा बाहम साथ भी रहा है, यानी एक दूसरे के साथ भी कभी रहे हो। बंदे ने अर्ज़ की कि जी हाँ, जिस साल सुल्तान ग़यासुद्दीन लखनौती गया था उस लश्कर में वो और मैं क्या कुश्ती और क्या खुश्की रास्ते भर साथ रहे, यानी हर रास्ता खा वो खुश्की का हो या कश्ती का हो, और मैं क्या कश्ती और क्या खुश्की रास्ते भर साथ रहे। ख्वाजा ज़करुल्लाह बिलखैर ने पूछा कि क्या तुम्हारे दरमियान तसव्वुफ़ के मामलात में भी बाहम ताउन रहा, यानी एक दूसरे के मददगार रहे। बंदे ने अर्ज़ की जी हाँ। उसके बाद फरमाया कि शम्स ने क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी की किताब लवाइह शेख कबीर क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी थी। उसके बाद हिकायत बयान फरमाई, मैं और शम्स दबीर और शेख जमालुद्दीन हांसवी अलैहिमुर्रहमा एक दफ़ा साथ शेख के पास से वापस आ रहे थे और कुछ मंजिलों में साथ रहे थे। यहाँ तक कि एक ऐसे रास्ते पर पहुँचे जहाँ से 2 सड़कें फटती थीं। वो सनाम की जानिब जाना चाहते थे और मैं सिरसी की तरफ। जब हमने विदा कर दिया, यानी जुदा किया, उनको रुखसत किया, तो शेख जमालुद्दीन शम्स दबीर से मुखातब हुए और ये मिसरा पढ़ा, ए यारे कदीम रास्त मेरो, ए पुराने दोस्त सीधे जाओ। उस वक्त इस मिसरे ने बड़ा मज़ा दिया, उनको भी और शेख जमालुद्दीन को भी और मुझे भी। 11वीं मजलिस इसी साल माह ज़िलहिज्जा की 29वीं तारीख़ हफ्ते को कदम बोसी की दौलत हाथ आई। इस रोज़ बंदे को किसी कदर तशवीश थी, यानी परेशानी थी, और ये गुमान था कि किसी ने मुझ बेचारे की बुराई शेख से की है। जब खिदमत में बैठने की दौलत मैसर आई तो पहली बात जो ज़बान मुबारक से अदा हुई वो ये थी कि अगर कोई किसी के सामने किसी की बदी बयान करता है, यानी बुराई बयान करता है, तो उस सुनने वाले को इतनी अक्ल व तमीज़ है और इतना ज़रूर जानता है कि ये बात सच्ची है या झूठी है, या इसमें कोई गरज़ है
بندے نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور عرض کی کہ خدمتگاروں کا اطمینان اسی بات پر تو ہے کہ مخدوم کا باطن حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اس پر سب روشن ہے۔ پھر اولیاء کے کشف و کرامات کا ذکر چھڑ گیا۔ اس ضمن میں شیخ سعد الدین حموی یہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ تھے۔ 63 سال کی عمر میں 10 ذی الحجہ 655 ہجری کو وفات پائی۔ شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ بہت بڑے پیر تھے، شاید ان کے شہر کا فرما روا ان سے اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز یہ ہوا کہ وہ بادشاہ شیخ کی خانقاہ کے دروازے سے گزرا اور ایک حاجب یعنی ADC کو اندر بھیجا اور یہ لفظ کہا کہ اس صوفی بچے کو باہر بلاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ حاجب اندر آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ حاجب نے باہر آ کر ساری کیفیت کہہ سنائی۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ شیخ کی خدمت میں آیا۔ شیخ نے اسے آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور خوشی ظاہر کی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ وہاں قریب ہی ایک باغیچہ تھا۔ شیخ سعد الدین کچھ سیب لانے کا اشارہ کیا۔ جب سیب آ گئے تو شیخ نے سیب کے ٹکڑے کیے اور بادشاہ اور وہ خود کھانے لگے۔ شاید اس طباق میں ایک بڑا سیب بھی تھا۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان شیخ میں کرامت اور باطن کی صفائی ہے تو یہ سیب اٹھائیں گے اور مجھے عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہی یہ خیال بادشاہ کے دل میں آیا، شیخ نے ہاتھ بڑھایا اور اس سیب کو اٹھا لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولے کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، ایک شہر میں پہنچا تو شہر کے دروازے پر مجمع دیکھا، ایک مداری سے باندھ رکھی تھی، ایک مداری تماشا دکھا رہا تھا۔ اس مداری کے پاس ایک گدھا تھا اور اس گدھے کی آنکھیں کپڑے سے باندھ رکھی تھی، ہاتھ میں انگوٹھی لے رکھی تھی۔ اس نے تماشا دیکھنے والوں میں سے کسی کو دے دی، پھر مجمع کی طرف رخ کر کے بولا کہ انگوٹھی جس کسی کے پاس ہے یہ گدھا بتائے گا۔ پھر یہ گدھا اسی طرح آنکھیں بندھے ان لوگوں کے حلقے میں گشت کرنے لگا، یعنی اس بھیڑ میں گشت کرنے لگا، یعنی پھرنے لگا اور ہر ایک کو سونگھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس آدمی کے سامنے پہنچا جس کے پاس انگوٹھی تھی، وہاں کھڑا ہو گیا اور ٹھہرا رہا۔ مداری آیا اور شخص سے انگوٹھی لے لی۔ الغرض شیخ سعد الدین حموی نے اس تقریر کے بعد بادشاہ سے کہا، اگر آدمی کشف و کرامت سے کچھ بیان کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس گدھے کے برابر ٹھہراتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کہتا اور کرامت نہیں دکھاتا تو تمہارے دل میں خیال گزرتا ہے کہ اس شخص کے باطن میں صفائی نہیں ہے۔ یہ کہا اور سیب اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد شیخ سعد الدین کے انتقال اور شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہما کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رات خواب میں دکھایا گیا کہ جاؤ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ جب شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنے مقام سے روانہ ہو گئے۔ جس مقام پر وہ تھے وہاں سے شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کا فاصلہ 3 مہینے کے سفر کی دوری کا تھا۔ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خواب میں دکھایا گیا کہ شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ الغرض جب شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مہینے کی مسافت طے کر لی، یعنی راستہ طے کر لیا، اور شیخ سیف الدین تک پہنچنے کے لیے 3 منزلیں رہ گئیں، تو کسی کو شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ میں نے آپ کی زیارت کے لیے 3 مہینے کی راہ طے کر لی ہے، آپ 3 منزل میرا استقبال کرنے آئیے۔ جب یہ پیغام سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، شیخ سیف الدین باخرزی یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ تھے، انہیں بخارا کی طرف بھیجا تھا، وہیں 658 ہجری میں وفات پائی۔ باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تو بولے وہ شخص بیکار ہے، مجھے نہ دیکھے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں رحمت حق سے جا ملے اور شیخ سیف الدین باخرزی تک نہیں پہنچ سکے، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ میں نے ان سے سنا کہ ایک روز شیخ بہاؤالدین اپنے گھر سے باہر نکلے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ بولے کہ ابھی شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا ہے۔
اس کے کچھ عرصے بعد تصدیق ہو گئی کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ پہلے شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کیا، ان کے 3 سال بعد شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمائی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ 12ویں مجلس محرم کے مہینے کی 11ویں تاریخ 715 ہجری جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ ذکر یہ آیا کہ دنیا کی تعریف کیا ہے، یعنی کون سی چیز دنیا ہے اور کون سی چیز دنیا نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایک ظاہر میں بھی اور ایک باطن میں بھی دنیا ہے، اور ایک ظاہر میں باطن میں دنیا نہیں ہے، اور ایک ظاہر میں دنیا نہیں ہے لیکن باطن میں دنیا ہے، اور ایک ظاہر میں دنیا ہے اور باطن میں دنیا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ جو صورت اور معنی میں دنیا ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو دنیا ہے، اور جو صورت اور معنی میں دنیا نہیں ہے وہ خلوص کے ساتھ طاعت ہے، یعنی اخلاص الالہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اور جو صورت میں دنیا نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے دنیا ہے وہ ایسی طاعت ہے، یعنی ایسی عبادت ہے جو ریاکاری سے ہو، یعنی دکھاوے سے ہو، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور جو صورت میں دنیا ہے مگر معنی میں دنیا نہیں ہے وہ اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کرنا ہے، یعنی اپنی بیوی سے اس نیت سے صحبت کرنا، اس نیت سے ہم بستری کرنا کہ اس کا حق ادا ہو۔ یہ فعل اگرچہ صورت کے اعتبار سے دنیا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں ہے۔ 13ویں مجلس اسی سال ماہ سفر، اللہ اسے کامیابی اور خیر کے ساتھ اختتام تک پہنچائے، اسی سال ماہ سفر کی 5ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ وظیفوں اور دعاؤں کا ذکر نکلا۔ بندے سے پوچھا کہ اوراد میں کیا کیا پڑھ رہے ہو؟ بندے نے عرض کی کہ جو کچھ مخدوم کی زبان مبارک سے سن رکھا ہے وہ پڑھتا ہوں۔ پانچوں وقت نماز کے بعد جو صورت آئی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں۔ نماز عصر کے بعد 5 مرتبہ سورہ نبا یعنی عما یتساءلون، اور وہ مقررہ صورتیں یعنی جس کی آپ نے تعیین کی ہے، جس کو آپ نے چنا ہے، مقرر کیا ہے، منتخب کیا ہے، جو سنتوں کے لیے ارشاد ہوئی ہیں، اور دونوں وقت مسبحات 10 اور 100 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 10 تسبیحات اور بھی ہیں جن میں سے ہر ایک کو 100 بار پڑھیں تاکہ 1000 دفعہ ہو جائے، اور اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 10 مرتبہ پڑھیں تاکہ مجموعی طور پر 100 بار ہو جائے۔ الغرض ان 10 تسبیحوں میں سے 8 بندے کو یاد رہ گئیں، اور وہ تسبیحات یہ ہیں: اول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں، صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، اس کے ہاتھ ساری خیر و برکت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری تسبیح: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاکی ہے اللہ کے لیے اور سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کو قدرت و قوت ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بڑا ہے۔ تیسری تسبیح: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم وبحمدہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: پاکی ہے اللہ کے لیے، سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو اعلیٰ ہے، جو بڑا ہے، جس کے لیے تعریفیں ہیں، میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں سب گناہوں سے اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی تسبیح: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وأسأله التوبة استغفر اللہ من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو حی ہے، جو قیوم ہے، اس کے آگے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں سب گناہوں کی
چاہے وہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں، چاہے انجانے میں ظاہر ہوئے ہوں یا چھپ کر، اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں۔ پانچویں تسبیح، سبحان اللہ الملک القدوسی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پاک ہے وہ بادشاہ، وہ قدوس، وہ سبوح ہے جو ہمارا بھی رب ہے اور فرشتوں اور روح کا بھی رب ہے۔ چھٹی تسبیح، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ جس کو تو دے اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور جو فیصلہ تو فرما دے اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں کامیاب نہیں۔ ساتویں تسبیح، اللہم اغفر لی ولی والدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ترجمہ، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب مومن مردوں کو اور سب مومن عورتوں کو اور سب مسلم مردوں کو اور سب مسلم عورتوں کو، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ آٹھویں مجلس، آٹھویں تسبیح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ ترجمہ، یا اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر، یا اللہ ان کو برکت دے اور درود بھیج سب انبیاء اور رسولوں پر۔ دوسری دو تسبیحات جو یاد نہیں رہی تھیں یہ ہیں۔ نویں تسبیح، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پناہ چاہتا ہوں، ترجمہ، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان رجیم سے، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ دسویں تسبیح، بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے، ترجمہ، اس اللہ کے نام سے جو ناموں میں بہترین نام ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جو آسمانوں اور زمین کا پالنہار ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں، اور جو سننے والا جاننے والا ہے۔ نماز کے بعد فرمایا کہ جس روز شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے ان 10 تسبیحات کے پڑھنے کا حکم فرمایا، حضرت بہت خوش تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خزانے بخش دیے ہیں، ان اعلیٰ تسبیحات کو پابندی سے پڑھتے رہنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ تو آج کی یہ درس تصوف کی مجلس یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان بزرگان دین کے اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔